السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. جاگو لاہور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب. ہنستی مسکراتی خوبصورت سی صبح کے ساتھ میں ہوں منیبا سرفس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے. اور آج کا دن میری طرف سے, میری پوری ٹیم کی طرف سے آج کا دن آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. اور آج کے دن کی مناسبت سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن آج جس موضوع کے ساتھ میں اپنے دن کا آغاز کر رہی ہوں, اپنے شو کا آغاز کر رہی ہوں, اس کا نام ہے ناکامیوں سے سیکھنا اور آگے بڑھنا کیسے ممکن ہے. زندگی کی راہوں پر ہم سب کبھی نہ کبھی ناکامی کا سامنا کرتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ان ناکامیوں سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ناکامی صرف ایک موقع ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو سمجھیں اور انہیں دور کرنے کی کوشش کریں. دراصل ناکامی کامیابی کا ایک راستہ ہے. ہر ناکامی ہمیں کچھ نیا سکھاتی ہے اور ہمیں ایک بہتر انسان بناتی ہے. اور یہ سچ ہے کہ ناکامی کا خوف اکثر ہمیں آگے بڑھنے سے روکتا ضرور ہے. ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ناکامی ہماری کامیابی کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو ناکامی ہے نا, وہ ہمیں سیکھنے کا ایک موقع فراہم کر رہی ہوتی ہے, ایک نیا موقع فراہم کر رہی ہوتی ہے. ایک بڑی معروف کہاوت ہے کہ ناکامی ہمیں کامیابی کے ایک قدم اور قریب کرتی ہے. ہم عموماً اپنی زندگی میں کئی طرح کی ناکامیوں کا سامنا کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک طالب علم کی مثال لے لیں جو امتحان میں کامیاب اگر نہیں ہو پاتا, لیکن اگر وہ اپنی غلطیوں کو سمجھ کر دوبارہ کوشش کرے تو وہ نہ صرف اگلی بار کامیاب ہوگا بلکہ اس کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا, وہ مزید کانفیڈنٹ ہوگا. اسی لیے ناکامی کو ایک موقع سمجھیں, ایک سیکھنے کا تجربہ سمجھیں, اس کے بعد آگے بڑھنے کا جذبہ رکھیں. ہر ناکامی کو ایک نیا سبق سمجھنا چاہیے, اس پر رونا پٹنا نہیں چاہیے اور اس سبق کی روشنی میں اپنی راہیں درست کرنی چاہیے. اپنے خوابوں کی طرف بڑھنا چاہیے, کیونکہ کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو کبھی ہار نہیں مانتے. اور ناکامیاں ہمیں روک نہیں سکتی ہیں جب تک ہمیں انہیں یہ اجازت نہ دیں. تو وہ ہمیں مضبوط کرتی ہیں, ہمیں کچھ نیا سکھاتی ہیں. تو اپنے عزم کو مضبوط کریں, اپنی کوششوں کو دگنا کریں, اپنی کامیابی کی طرف بڑھتے جائیں, خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں اور کامیاب رہیں اپنی زندگی میں. تو یہ آج کا ہمارا پیغام تھا کہ ناکامیاں ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانے آتی ہیں اور وہ ہمیں پختہ کرنے آتی ہیں, ہمیں مضبوط کرنے آتی ہیں. تو ان سے گھبرانا نہیں چاہیے ہے, بلکہ ان کا سامنا کرنا چاہیے. جہاں پہ آپ کی غلطی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس غلطی کو ایسے ہی چھوڑ کر آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اس ناکامی سے, اس غلطی سے کچھ نہ کچھ سبق ضرور سیکھنا چاہیے اور دوبارہ سے وہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ آپ کا موٹو ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں. تو یہ ہمارا پیغام تھا آپ تک جو ہم نے پہنچایا ہے. ابھی آگے بڑھتے ہیں, کچھ بات کر لیتے ہیں صحت کے حوالے سے. اور بچے کی خاص طور پر صحت یا پھر نشو و نما کے لیے نا, ماں کو تو ہمیشہ فکر رہتی ہے. بچہ صحت مند ہو تب بھی اس کا دھیان اس کی حرکات و سکنات سے لے کر اس کے کھانے پینے کی بہتر عادات پر ہوتا ہے. اور وہ بچہ جو 6 سے 7 مہینے کا ہے اور اسے دودھ کے ساتھ ٹھوس غذا کی طرف لے کر آنا ہے, تو یہ کسی بھی ماں کے لیے ایک بڑے چیلنج سے کم نہیں ہوتا ہے. کہنے کو تو یہ عام سی بات لگتی ہے کہ بچے کو ٹھوس غذا کی طرف منتقل کریں, لیکن عملی طور پر یہ مشکل ٹاسک ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے نہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ بچے کے پیٹ کو کیا سوٹ کرے گا اور کیا نہیں, وزن بڑھانے کے لیے اور ذہنی نشو و نما میں کون کون سی غذائیں جو ہیں وہ مددگار ثابت ہوتی ہیں. یہ ہر ایک کو علم نہیں ہوتا ہے. اور آج کا جو خاص طور پر ہمارا سیگمنٹ ہے وہ اسی کو مد نظر رکھ کر ہم نے ڈیزائن کیا ہے ان ماؤں کے لیے جو اس وقت اس چیز سے دو چار ہیں, اس پرابلم سے دو چار ہیں کہ اگر لیکٹیٹنگ مدرز ہیں وہ اب ان کے جو بچے ہیں ان کو سالڈ چیزوں پر جانا ہے, تو وہ ان سالڈ غذاؤں میں کیا کیا اپنے بچوں کو کھلا سکتی ہیں اور کس طرح ان کی بہتر غذا کا خیال رکھ سکتی ہیں. تو اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے زہرا منصور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, جو کہ کلینکل نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین ہے. زہرا, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں منیبا, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. زہرا, خاص طور پر ڈائٹ بڑا میٹر کرتی ہے, اور خاص طور پر جب آپ
بچے کو بچپن سے ہی وہ ڈائٹ دینا شروع کر دیں تو اٹ میٹرز اے لاٹ. لیکن جیسا میں نے بات کی ہے کہ اب 6 سے 7 مہینے کے ماں میں آ جاتا ہے بچہ, تو اس ٹائم ڈاکٹرز اب زیادہ تر یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ بچے کو سالڈ چیز کھلانی چاہیے. بالکل. تو اگر اب فیڈر بھی دینا ہے اسے, ملک بھی دینا ہے, لیکن ساتھ ساتھ سالڈ چیزیں بھی دینی ہے, تو کون سی چیز سے ہمیں انٹروڈیوس کرانا چاہیے سب سے پہلے بچوں کو؟ سب سے پہلے تو منیبہ اس ٹاپک کی بہت سخت ضرورت ہے, بیکاز ہمارے پاس جو ریکارڈ آتا ہے ایوری ایئر, وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو 28% جو بچے ہیں نا, 28 to 38% بچے جو ہیں نا اوور آل ہماری پاکستان کی پاپولیشن کا, وہ جو ہیں ویننگ ایج کے ہیں, جو کہ مطلب 6 ماہ سے لے کے 2 سال تک کی ایج ہوتی ہے, بیسک ویننگ ایج جس کو ہم کہتے ہیں نا, کہ جب ہم بچوں کو سالڈ انٹروڈیوس یا سیمی سالڈز انٹروڈیوس کروانا شروع کرتے ہیں, تو اس ریشو کے اندر جو ہے بچوں کی میل نرشمنٹ اور بچوں کی جو ہے کہ نیوٹریشنل ڈیفیشینسیز بہت زیادہ ڈیولپ ہوتی ہیں. اچھا. کیونکہ ہماری ویننگ جو ہے وہ صحیح طریقے سے سٹارٹ نہیں ہوتی, اور ویننگ جو ہے وہ صحیح ٹائم پہ سٹارٹ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑے امپورٹنٹ 2 فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے, خاص طور پہ ان ماؤں کو جو بچوں کو بریسٹ فیڈ نہیں کرا پا رہی کسی بھی وجہ سے. صحیح. ان کے لیے تو یہ بیحد ضروری ہے کہ جو بھی آپ بچے کو 6 ماہ کے بعد شروع کرائیں سالڈز یا سیمی سالڈز کی طرف لے کے جائیں, تو وہ فوڈ چوائس کیا ہونی چاہیے اور کیوں ہونی چاہیے. آج ہم اس کے اوپر جو ہے نا بات کریں گے, کیونکہ کوئی بھی فوڈ, اور خاص طور پہ کوئی بھی پروسیسڈ فوڈ یا پیکجڈ فوڈ سے انٹروڈکشن کرانا, جیسے کہ ہمارے بسکٹس ہوتے ہیں, آپ کو معلوم ہے نا کہ بس ابھی بچہ تھوڑا بڑا ہو رہا ہے, ہم اس کو بسکٹ پکڑا دیں, تو وہ کوئی اتنا سیف نہیں ہوتا. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک پراپر, ظاہر ہے ایک بچہ آہستہ آہستہ ہی 6 ماہ کا ہوتا ہے نا, تو آپ کے پاس بہت عرصہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے کیا پلان کرنا ہے اور کیا انٹروڈیوس کرانا ہے. اچھا. پھر ایک فیملی ہسٹری بھی چلتی آ رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایسے ہوتا ہے کہ ان کی فیملی کے اندر ڈائجسٹو ایشوز ہیں, یا کوئی ایسی پرابلم ہے جس کی وجہ سے, یا کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے کچھ فیملی ممبرس کو, تو وہ بھی ہم نظر میں رکھتے ہیں کہ ہمیں ان فیکٹرز کو بھی جو ہے نا امپورٹنس دینی. ٹھیک ہے. تو ہم نے سب سے پہلے تو ڈسکس کر لیا کہ ویننگ کی ایج کیا ہے, دیٹ از فرام 6 months to 2 years. اچھا, اب اس ایج کے اندر نا ویری کرتا ہے. کچھ بچے تو 6 ماہ آپ شروع کروا دیں ان کو ویننگ, کچھ بچے ہوتے ہیں دے آر ناٹ ریڈی. وہ سائنز اور کیوز کیا ہیں وہ مدرس کو دیکھنے چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے اب تھوڑا بیٹھنے لگ گیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جب آپ نے کوئی چیز سیمی سالڈ بھی دینی ہے تو ہی اور شی شوڈ مطلب سٹ, یہ نہیں کہ پراپر بیٹھ رہا ہے, مگر ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت اسٹیبل کر رہا ہے اپنی کمر کو. پھر اس کے بعد سیکنڈ کیو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بچہ جو ہے وہ کیا فوڈ کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہوا ہے, کیا وہ آپ کھا رہے ہوتے ہو مانگتا ہے آپ سے, گراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر ایک بچوں میں ہوتا ہے ریفلیکس افیکٹ ہوتا ہے, ان کی ٹنگ جو ہوتی ہے نا وہ ریجیکٹ کرتی ہوتی ہے. جو پہلے 6 ماہ کے بچے ہوتے ہیں نا, جو پہلا ان کا 6 months کا پیریڈ ہوتا ہے, تو ان کی جو ٹنگ ہے وہ فوراً کوئی منہ میں ان کے فوڈ ڈالو تو فوراً باہر نکال دیتے ہیں. یہ ایک نیچرل ان کے اندر ہوتا ہے. تو وہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور بچے جو ہے نا چیزوں کو پکڑنا شروع ہو جاتے ہیں, منہ میں ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جو مدرس ہیں اور جو بھی کیئر ٹیکرز ہیں, ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم بچے کو کیا انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر ہمارا یہاں پہ مائیں ہوتی ہیں کہ وہ ایک دن دیتی ہیں, اگر تو بچہ ریجیکٹ کرتا ہے تو مائیں کہتی ہیں جی اگلے دن تو یہ نہیں دینا, کچھ اور اب جو ہے فوڈ انٹروڈیوس کراتے ہیں, بچے نے یہ نہیں کھایا, بچے کو پسند نہیں آیا. ہاں, یہ بڑا لانگ پروسیس ہے اور پیشنس بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے اس کے اندر. اچھا, یہیں پہ یہ جو یہ ایج ہے نا, اس کے اندر ہمارے جو بچے ہوتے ہیں نا, جب ہم ان کو بیفور ایج ان کو چیزیں انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں, جیسے بس اب یہ 6 ماہ کا ہو گیا, اب اس کو بوٹی دے دو, اس کو انڈا دے دو, اس کو جو ہے نا لیگ پیس پکڑا دو, بس اب اس کو دے دو. اس میں کیا ہوتا ہے, بچے کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے نا وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, وہ آپٹ کر رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ. اگر آپ بہت زیادہ کمپلیکس فوڈ جو کہ بہت زیادہ وقت لیتے ہیں ڈائجسٹ ہونے میں, وہ آپ انٹروڈیوس کروا دیں گے تو ہو سکتا ہے اس کو پرابلم ہو جائے. اب آپ کسی کے ساتھ اپنے بچے کو کمپیئر نہیں کر سکتے. دیکھیں, اگر وہ کہے کہ جی ہماری فلانے رشتہ دار کا بچہ تھا, وہ تو 6-7 ماہ کا لیگ پیس کھاتا تھا, ہو سکتا ہے, اللہ کا شکر ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی, آپ کے بچے کو ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے نا. اچھا اب جیسے آپ نے بات کی کہ بچے بہت سے بچے ہیلدی ہوتے ہیں, بچپن سے ہی ہیلدی ہوتے ہیں, ایون دو کہ 2 سال تک ماشاء اللہ بڑے ہیلدی. کچھ بچے تھوڑے سے کمزور اور کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کی ہیلتھ جلدی انڈر ویٹ بھی ہوتے ہیں اور بہت کمزور بھی ہوتے ہیں, یا ان کی فزیک شاید ایسی ہوتی ہے تو مائیں بڑے پریشان ہوتی ہیں. تو اگر بچے کا وزن زیادہ کرنا ہے اس ویننگ پروسیس میں تو اس میں کیا کھلانا ہے بچوں کو, وہ کیا فوڈز ہو سکتے ہیں؟ اچھا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے ملک. اب دیکھیں ہم بچے کو ڈے 1 سے ملک ہی دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب کچھ مائیں ہوتی ہیں وہ تو بریسٹ فیڈ کراتی ہیں وچ از 100% ریکمینڈیڈ. اب کچھ کسی وجہ کی وجہ سے نہیں کروا سکتی اور ان کو سپلیمنٹری فیڈ جیسے فارمولاز ہوتے ہیں وہ یوز کرنے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. مگر ہم یہاں پہ ہر قسم کے بندے کی بات کر رہے ہیں جو کہ فارمولا فوڈ جو ہے یا فارمولا سپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں دیسی گھروں کے اندر یا آپ اپنی ہاؤس ہیلپس کے اندر بھی بڑا اچھا کامن کے بات پائیں گے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو باجی گائے کا دودھ شروع کرا دیا, وہ ہلکا ہوتا ہے, وہ ہلکا ہوتا ہے تو ہم نے جو ہے نا وہ. اب یہاں پہ آبویسلی وہ افورڈ نہیں کر سکتی یا ان کو اور بھی ریزنز ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ پرابلم آتی ہے. پھر ان کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ جو گائے کا دودھ ہے وہ بچے کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ اس کے اندر جو ہے پروٹین ہے, اس سے زیادہ جو ہے اس کے اندر کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو کیا گائے کا دودھ نہیں دینا چاہیے بچے کو؟ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا وہ کہتی ہیں کہ ہم اس کے اندر پانی ملا کے اس کو دے دیتے ہیں, کچھ وہ سونف کا پانی ڈال دیتے ہیں اور اس کو تاکہ اس کی ڈائجیشن بہتر ہو جائے. مگر پھر بھی آپ دیکھیں اس کے اندر اسینشیل فیٹی ایسڈز نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, جو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں برین ڈیولپمنٹ کے لیے. پھر اس کے اندر آئرن نہیں ہوتا ہے, بہت زیادہ آئرن رچ نہیں ہوتا وہ, جس کی وجہ سے آپ اگر وہ دودھ لیں گے تو وہ الٹا آپ کو نقصان اس طرح دے گا کہ جو آپ نے کہا نا وہ بچے پھر بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں, لین ہوتے ہیں, انڈر ویٹ ہوتے ہیں, بیکاز ان کے اندر آئرن کی ایبزارپشن جو ہے وہ رک جاتی ہے, ہنڈرنس پیدا ہو جاتی ہے. نہیں تو اگر کسی نے بھینس کا دودھ بچے کو دینا ہے تو کس ایج میں دے سکتا ہے, اس کو لگا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ جو ہے بچے کو 1 سال تک تو ویٹ کریں, ٹھیک ہے. 1 سال کے بعد جو ہے اس کی باڈی, اس کا ڈائجسٹو سسٹم اتنا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو دے دیں, کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ فیٹ ہوتا ہے اور وہ فیٹ بچے کا اسٹمک ڈائجسٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ چیزیں ابھی بچے کی باڈی میں بن ہی نہیں رہی ہیں, تو ان کو ڈائجسٹ کیسے کریں گے؟ اچھا دوسرا زارا تھوڑا سا یہ بھی مجھے بتا دیں بیکاز لاسٹ منٹس چل رہے ہیں کہ ایک تو ہم نے وہ اوور آل باڈی کے حوالے سے ہم نے بات کر لی, بچے کی ذہنی نشو و نما کے حوالے سے, ذہنی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کون کون سے فوڈز اچھے ہیں جو ہمیں انہیں اسی ویننگ پروسیس میں دینے چاہیے؟ دیکھیں جیسے میں نے سب سے پہلے ہم نے بیسک رائس وغیرہ سے سٹارٹ کیا, اس کے بعد ہم نے ایگ کو بھی شامل کرنا ہے, میٹ کو بھی شامل کرنا ہے. ان کو کس طرح پھر جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے نا 8-9 ماہ کا, وہ تھوڑا سا ٹیکسچر آپ اس کو تھک بھی کر سکتے ہو اور ٹیکسچر جو ہے نا وہ تھوڑا سا گرینولر بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ اس کو جو ہے منس میٹ دو, جیسے قیمہ دے دیں آپ اس کو, ٹھیک ہے. اور یہ نہیں کہ ڈائریکٹ قیمہ کھلانے, جیسے چاول بنایا اس کے اندر تھوڑا سا ڈال دیا, یہ یخنی کا پلاؤ بنا دیا, اس طرح. پھر اس کے علاوہ انڈا. اچھا انڈے میں لوگ بہت پرابلم کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ ہاف فرائی ایگ بچے کو ہم نے دے دیا جیسے ہم خود کھا رہے تھے. بچے کو جب بھی آپ نے ایگ انٹروڈیوس کرانا ہے فلی کوک آپ نے انٹروڈیوس کرانا ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ بچے کو انڈا اگر وہ لے رہا ہے, انڈا ایک بہت ہی ایسی چیز ہوتی ہے جس کا الرجک ریئیکشن بہت جلدی آ جاتا ہے, تو آپ کو بہت کیئرفلی جو ہے وہ آپ کو دینا چاہیے کہ بچہ جو ہے جب انڈا لے تو اس کو فلی کوک ہونا چاہیے. اور جب بچہ اس کو آپ 5-6 دن چیک کریں, آبزرو کریں کہ بچے نے کھایا ہے تو اس کو کوئی ریڈ پیچز تو نہیں آ رہے یا کوئی اس کو ایسی پرابلم تو نہیں ہو رہی, گیس تو نہیں ہو رہی ہے. تو یہ سب ماؤں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان کیوز کے اوپر جو ہے وہ غور کریں اور ان کو بالکل بھی نظر انداز مت کریں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا, ابھی ٹھیک ہو جائے گا. آپ ان کو دیکھیں, اگر کوئی ایسا کیو آ رہا ہے تو آپ اس چیز کو ڈسکنٹینیو کریں, پھر تھوڑے عرصے بعد, مہینے بعد آپ دوبارہ ٹرائی کریں. ہو سکتا ہے تب بچے کی باڈی ریڈی نہیں تھی مگر بعد میں ریڈی ہو جائے فار دیٹ. ٹھیک ہے, مطلب جو بھی چیز اگر آپ نے کھلانی ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایکسیپٹنس اس کی ہے باڈی کے اندر. ایسے ہی باڈی کے اندر انٹالرنسز پیدا ہو جاتی ہیں, جیسے آپ نے سنا ہے کہ بچوں کو لیکٹوز انٹالرنس ہو جاتی ہے, گلوٹن انٹالرنس ہو جاتی ہے. وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ جب آپ بیفور ٹائم چیزیں دینا شروع کر دیتے ہیں تو باڈی اس کے لیے ریڈی نہیں ہوتی ہے, پھر وہ باڈی اس کے لیے انٹالرنس جو ہے اس کی بڑھتی پھر یہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں, بٹ آبویسلی آپ ایک ہارڈ ٹائم سے تو گزرتے ہیں. تو
تو اسی لیے ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے. بچوں کی غذا کا جو کہ ویننگ پروسیس ہوتا ہے 6 سے 2 سال تک, اور اس میں ہم نے بچوں کو کیا سالڈ دینی ہے, کیا سیمی سالڈ چیزیں دینی ہیں, اس پر ہم بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ زہرا منصور موجود تھی. زہرا, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. جناب, لاہور کی آلودہ فضا کی وجہ سے ہمارے پھیپھڑوں کے خراب ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ گئے. فضا میں موجود ٹاکسک پولیوٹنٹس کی وجہ سے پھیپھڑے ہمارے بری طرح سے متاثر ہو سکتے ہیں, اور ان میں سے ایک اہم بیماری COPD یعنی کرونک obstructive pulmonary disease ہے. اور یہ پھیپھڑوں کی ایک ایسی بیماری ہے جس سے ہمارے جو پھیپھڑے ہیں ان کے اندر سوزش پیدا ہو جاتی ہے, اور سانس لینے میں نہ صرف دشواری ہوتی ہے بلکہ درد بھی محسوس ہوتا ہے. اور اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں اس وقت 6.5 کروڑ سے زیادہ مریض اس سے متاثر ہے. زیادہ تر تمباکو نوشی کرنے والے حضرات بھی اسی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ مرض پروگریسو ہوتا ہے, یعنی کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے. تو اس مرض پر ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں, اور شہر لاہور میں ہونے کی وجہ سے ہمیں مزید کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ہم اس بیماری سے خاص طور پر بچ سکتے ہیں, کیونکہ فضائی آلودگی تو یوں ہی رہے گی اور مزید بڑھتی جائے گی. تو ہم نے اپنا خیال کس طرح رکھنا ہے اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر وقاص اسلم گوندل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ پلمونالوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو میڈم. ڈاکٹر صاحب, یہ جو COPD کہتے ہیں, کرونک obstructive pulmonary disease جس کو کہا جاتا ہے, تو سب سے پہلے بتائیے پھیپھڑوں کے اندر سوزش یا پھر درد محسوس ہوتا کیوں ہے, سوزش ہوتی کیوں ہے؟ صرف یہ آلودہ فضا کی وجہ سے ہی ہے بس؟ میڈم, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ COPD کی سب سے بڑی وجہ تو سگریٹ اسموکنگ ہے. اچھا. اس کے علاوہ ایک اہم وجہ جو ہے پولوشن بھی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے سانس کے ذریعے یہ چھوٹا, ان کو کہتے ہیں پرٹیکولیٹ میٹر, ایک پولوشن کا میئر ہے پرٹیکولیٹ میٹر. اچھا. اس کا 2.5 مائکرونس کے بہت چھوٹے چھوٹے سے اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں. اسی طرح سگریٹ اسموک کے اندر کچھ ٹاکسک سبسٹینسز ہوتی ہیں جو ایئر ویز کے اندر, سانس کی نالیوں کے اندر جا کے وہاں پہ لگتی ہیں اور وہاں پہ سوزش کرتی ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو سانس کی نالیاں ان کے اندر پہل تو سوزش ہوتی ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ تنگ ہوتی چلی جاتی ہیں. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ COPD جو ہے وہ ایک پروگریسو ڈیزیز ہے, اٹس ناٹ اے کیوریبل ڈیزیز. یہ کیوریبل نہیں ہے؟ کیوریبل نہیں ہے. ونس کہ ایک دفعہ یہ اسٹارٹ ہو جائے تو بندہ ڈاؤن دا ہل جاتا ہے اس کے اندر, اور آہستہ 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 سانس کی نالیاں مزید تنگ ہوتی جاتی ہیں. تو اہم بات یہ ہے کہ اس کو سٹارٹ نہیں ہونے دینا چاہیے. ونس اٹ گیٹ سٹارٹیڈ تو اس کے بعد اس کو روکا نہیں جا سکتا, اس کو سلو کیا جا سکتا ہے. پیشنٹ کو سمپٹومیٹکلی بیٹر کیا جا سکتا ہے. مطلب یہ ریورسبل ڈیزیز نہیں ہے, اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے, اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا ہے. تو پھر اب جس طرح ہم لاہور میں رہ رہے ہیں, ویسے تو بہت اچھا ہے لاہور, ہم سب کا ہمیں پسند بھی ہے, لیکن یہاں پہ مسئلہ ہے فضائی آلودگی کا. گرمیوں میں بھی بہت زیادہ ہے, دوسرا بھی سردیاں آنے والی, جیسے ہی سپٹمبر ختم ہوئے گا آلودگی نے جو ہے نا ہمارے سر پر آ جانا ہے. تو پھر کیا کریں؟ لاہور میں ہم نے رہنا بھی ہے, فضائی آلودگی بھی ہے, تو کیا کر سکتے ہیں جس سے ہم خاص طور پہ اس پرٹیکولر ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں؟ میڈم, اس سلسلے میں ایک بڑا اہم امر میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا پرٹیکولیٹ میٹر, جس کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے. یہ سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ہیومن ہیئر سے بھی تقریباً 5 گنا چھوٹا ہے. اٹ کین ایزیلی گو تھرو یور نوز, یور ایئر ویز. تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو ہے ماسک کا استعمال, اور ماسک بھی وہ جو میڈیکل گریڈ کا ہے. کچھ سمپل لوگ چادر وغیرہ لے لیتے ہیں, وہ اس سے بالکل بھی پریونٹ نہیں کرتا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک فلٹر لگا ہوتا ہے. وہ فلٹر جو ہے وہ ان جو میٹرز ہیں ان سے بچاتا ہے, وہ اندر جاتے نہیں ہیں. اور دوسرا یہ کیا جائے کہ جتنی بھی پولوشن ہے وہ ارلی مارننگ اور ارلی ایوننگ میں, جیسے آپ اسموک کا ٹائم دیکھتے ہیں, اس کے اندر اس کا جو ہے وہ کوانٹٹی وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس ٹائم پہ باہر نکلنے سے اوائڈ کیا جائے. اور تیسرا یہ کہ پولوشن کو کم کیا جائے. چوتھا یہ ہے کہ درخت لگائے جائیں, پلانٹیشن کی جائے. لیکن اب جتنے سالوں سے ہم لاہور شہر میں رہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو میرے خیال سے کتنے لوگوں کا تو آلریڈی ہم لوگوں نے کتنی زیادہ وہ پولیوٹنٹس جو آپ بتا رہے ہیں کتنے چھوٹے ہیں وہ, کہ اب ہمارے بال کے ٹیکسچر سے بھی اتنا اس کا ٹیکسچر چھوٹا ہے. تو ہم لوگوں نے تو بہت زیادہ کہیں نہ کہیں وہ چیزیں ہمارے لنگس میں چلی گئی ہوں گی. بالکل چلی گئی ہوں گی. اب پچھلے کچھ عرصے سے جب سے ہم پریکٹس کر رہے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ جب سے اسموک کا ظہور ہوا ہے 2016 کے بعد سے، تب سے جو اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشنز ہیں، نزلہ زکام گلا خراب کی بیماری، آپ نے خود بھی آبزرو کیا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے، میرا تو اکثر ہی رہتا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. پرابلم یہی ہے، پرابلم جو ہے کہ جب یہ سیزن ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ پولیٹنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، وہ آپ کے ایئر ویز کو ڈیمیج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اٹیکس، یہ انفیکشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اوکے. اس عمر میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ نہ صرف یہ کہ یہ جو ہے ہمیں اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن سے نزلہ زکام کو زیادہ کرتا ہے، بلکہ وہ لوگ جن کو آلریڈی COPD ہے یا دمہ ہے، ان کی بیماری کی شدت اور ان کی ہاسپٹلائزیشن کے چانسز بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں COPD ہے یا ہم اس کا شکار ہو سکتے ہیں؟ اب جیسے میرا اکثر گلا خراب رہتا ہے، ایک تو میرا بولنے کا بھی کام ہے، بٹ کہیں نہ کہیں میرا تھروٹ انفیکشن رہتا ہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ فضائی آلودگی سے الرجک ہے، یا پھر اس کی وجہ سے میرا تھروٹ انفیکشن یا فلو وغیرہ یا یہ جو ریسپیریٹری اپر ریسپیریٹری پرابلمز ہیں؟ دیکھیے جو COPD ہے اس کی جو ہے وہ تو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ سگریٹ اسموک ہے. اچھا. اور یہ سگریٹ اسموکرز میں ہی بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو پولوشن کا پرابلم ہے اس میں اوور دی ایئرز ڈیولپ کرتا ہے. اوور دی ایئرز سے مطلب یہ ہے کہ COPD مطلب مجھے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے نا، ابھی فی الحال کے لیے یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے پریشان ہونے کا کوئی ہے نہیں ہے نا. انشاءاللہ فی الحال تو نہیں، لیکن آئی ہوپ سو یو بینگ ایجوکیٹڈ اینڈ ویل اویئر، اور آپ ماسک کا استعمال کرتی ہوں گی، صبح شام میں کم نکلتی ہوں گی، اور کوشش یہ کرتی ہوں گی کہ ان چیزوں سے بچا جائے. ٹھیک ہے. اچھا اب جن کو آلریڈی اگر پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے اور ان کی سانس میں بھی دشواری آ رہی ہے، سانس بھی ان کا اتنے اچھے طریقے سے نہیں آ رہا، تو انہیں فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ کیا ریمیڈیز ہو سکتی ہیں؟ کیا اس طرح کی احتیاط برتی جا سکتی ہے؟ دیکھیں پاکستان کے اندر جو چیز ہم بڑی ریگولرلی دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈھیر ساری چیزوں کے بارے میں ہماری جو معلومات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. فیس بک اور سوشل میڈیا سے ہیں، اس پہ کوئی بھی بندہ ایک کوئی چیز کلیم کر دیتا ہے اس بیماری کا یہ علاج. ایسے نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ ایک مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں. جو بھی آپ کی سانس کی پرابلم ہے، اب سانس کی پرابلم دمہ کی وجہ سے ہو سکتی ہے، COPD کی وجہ سے ہو سکتی ہے، لنگس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، ایون خون کی کمی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، دل کی وجہ سے ہو سکتی ہے. تو پراپر ڈائگنوسس جو ہے وہ آپ اپنا بنائیں. سانس کی بیماری کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ دمہ یا COPD ہی ہے. کوئی بھی ایسی بیماری جو ان سسٹمز کو افیکٹ کرتی ہے وہ سانس کی بیماری کر سکتی ہے. جب آپ کے ڈائگنوسس ہو جائے تو اس کے بعد کچھ چند اسینشیل پریکٹسز ہیں جن کو سانس کی بیماری اگر وہ کریں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو سانس کی بیماری بڑھتی نہیں ہے یا ٹریٹیبل ہو جاتی ہے. جیسے اگر کسی کو دمہ یا COPD ہے تو اس کا علاج یوزلی انہیلڈ میڈیکیشنز کی صورت میں ہوتا ہے، جنہیں انہیلرز کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں بھی لوگوں کا خیال یہ کہ لگ جاتے ہیں، ہاں ساری زندگی کے لیے لگ جاتے ہیں. دیکھیں ساری زندگی کے لیے اول تو نہیں لگتے، پہلی بات تو یہ ہے، اور یہ وہ دوائی ہے کہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہے سچ نہیں ہے. اچھا. لیٹس سے کہ آپ کو ٹیبلٹ کھاتے ہیں تو بلڈ کے اندر جائے گی اور اس کے ڈھیر سارے سائیڈ افیکٹس ہوں گے. اٹ ہیز ٹو پاس تھرو لیور، کڈنیز وغیرہ وغیرہ. کیوں نہ کوئی ایسی میڈیکیشن استعمال کی جائے کہ جب اگر آپ کو سانس کی پرابلم ہے تو وہیں پہ جائے اور وہیں پہ ختم ہو جائے، جسم میں اس کی ابزارپشن نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے، تو وہ اس کے سائیڈ افیکٹس بہت کم ہوں گے. تو اس وجہ سے انہیلر بہت افیکٹو بھی ہوتا ہے، ریلیف دیتا ہے، اور ریگولرلی جو بیماری ہے اس سوزش کو وہیں پہ ختم کرتا ہے، کم کرتا ہے، جس سے بیماری بڑھتی نہیں ہے. اگر آپ اورلی کوئی ٹیبلٹس وغیرہ لیں گی تو وہ ان کو بیماری کو بڑھنے سے روکے گا نہیں، ریورس بھی نہیں کرے گا. ان کی دوائی جو ہے، ایک تو یہ کریں کہ وہ اپنی دوائی ریگولرلی لیں ڈاکٹر کو چیک اپ کے بعد. دوسرا پولوشن سے بچیں. اگر کسی کو ایستھما وغیرہ ہے تو وہ اپنے الرجنس کو آئیڈینٹیفائی کر لے کہ یہ چیزیں مجھے تنگ کرتی ہیں. مجھے سگریٹ اسموک تنگ کرتا ہے، کوئی پرفیوم تنگ کرتا ہے، ڈسٹ، تو ان سے اوائڈ کریں. چوتھا ہے ویکسینیشن. چونکہ آگے سیزن آ رہا ہے، فلو کا سیزن آ رہا ہے، تو آپ خود بھی دیکھتی ہوں گی کہ جب بھی اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے جس کو سانس کی بیماری ہے تو اس کو عموماً پہلے نزلہ زکام ہوتا ہے. نزلہ زکام کے بعد اس کی بیماری جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اس کو ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے یا ایٹ لیسٹ ڈاکٹر کے پاس. 2 ویکسینیشنز ہیں جو اس سمر میں بہت امپورٹنٹ ہیں. ون از فلو ویکسین، جو فلو کے سیزن سے شروع ہونے سے پہلے لگائی جاتی ہے، اور وہ ابھی ریسنٹلی آنے والے دنوں میں اویلیبل ہو جائے گی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فلو جب کم ہوگا تو اس بیماری کے خراب ہونے کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں. اور دوسرا وہ لوگ جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے اور سانس کی بیماری ان کو کسی قسم کی ہے، دل کی ہے، کڈنیز، لیور وغیرہ کی، تو ان کو نمونیا کی ویکسینیشن کرانی چاہیے، اسے کرانی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ کیا اگر یہ والی بیماری آپ کو ہو رہی ہے تو اس کے ارلی سائنز اینڈ سمٹمز ہیں جیسے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں COPD ہے یا پھیپھڑوں کا کوئی مسئلہ ہونے والا ہے ہمیں یا ہو چکا ہے؟
پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ ان پیشنٹس کی ایج یوزلی 40 ایئرس سے زیادہ ہوتی تھی. جی. اگر ایک بندہ ایک پیکٹ سگریٹ تقریباً 15 سال کے لیے کنٹینیوسلی پیتا ہے تو اس کے بعد یوزلی یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے. لیکن اب ہم ینگر پیشنٹس کے اندر بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. اچھا. اس کی ایک وجہ تو پولوشن کا ساتھ ہونا ہے, اور دوسرا یہ کہ جو ہے وہ ٹولز جو ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے. پیشنٹ یوزلی جو ارلی سمٹمز ہوتے ہیں, ایک تو یہ جو لوگ اسموک کرتے ہیں ان کے اندر کف تو ہوتی ہے, ارلی مارننگ کف ہوتی ہے اور بڑی شدید ہوتی ہے, جس کو ہم اپنی زبان میں اسموکرز کف کہتے ہیں. اچھا. اگر وہ کف پرسسٹنٹ رہنے لگے, بار بار ہونے لگے, اس کے ساتھ سپوٹم یعنی بلغم آنا شروع ہو جائے اور سانس میں دقت, چھاتی میں درد وغیرہ ہونا شروع ہو جائے, تو یہ بہت ارلی سائنس ہیں کہ اس پیشنٹ کو COPD ڈیولپ ہو رہی ہے. اچھا. یہ وقت کے ساتھ پروگریسو ہوگی. شروع میں کیا ہوتا ہے, شروع میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا فلو ہوتا ہے یا سیزن چینج ہوتا ہے, اسموک کا سیزن آتا ہے, تو اس میں ان کو اٹیکس شدید ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر تھرو آؤٹ دا ایئر یہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, اور ٹو دا ایکسٹینٹ کہ پھر یہ بیڈ باؤنڈ ہو جاتے ہیں, اور خدا نخواستہ جب بھی ان کو نزلہ زکام ہوگا یا ان کی یہ جو ہے بیماری خراب ہوگی تو اس ٹائم پہ فوراً جو ہے وہ بیماری بہت زیادہ ورسن ہو جاتی ہے اور ہاسپٹلائزیشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو جو پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں COPD کے پیشنٹس آتے ہیں, تو کیا لائف لانگ پھر انہیں میڈیکیشنس پہ لگایا جاتا ہے یا کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے خاص طور پر اس بیماری کا؟ دیکھیے اس میں جو پریونٹیبل چیزیں ہیں وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دی. دوسرا یہ کہ اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ انہیلڈ میڈیکیشنز ہیں, جتنی بھی اس کی میڈیکیشنز ہیں وہ انہیلڈ ہیں. باقی جو اورل ٹیبلٹس وغیرہ دیتے ہیں وہ اس بیماری کو بہت اچھا روک نہیں سکتی, تو ہمارے پاس آپشن صرف انہیلڈ میڈیکیشنز کی رہ جاتی ہے. اور اس میں کوئی جو ہے وہ میں امر پوشیدہ نہیں رکھنا چاہوں گا کہ اس کی ٹریٹمنٹ لائف لانگ ہوتی ہے. لائف لانگ ہوتی ہے. ونس اٹ اسٹارٹیڈ تو پیشنٹ کو جو ہے وہ لائف لانگ ہی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ اس کی لینی پڑے گی. مطلب یہ بیماری جو جس طرح ہم نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ ریورسیبل نہیں ہے, لائف لانگ آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ, اس کی کہہ لیں کہ میڈیکیشنز لینی پڑتی ہیں. تو اسی لیے احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. تو جتنی آپ احتیاط کر سکتے ہیں اتنا آپ کو جو ہے نا اس بیماری سے بچنے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں. اچھا, بہت سے لوگ ہیں جو چین اسموکرز ہیں ڈاکٹر صاحب, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسموکنگ کوئٹ کر دیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اتنے زیادہ عادی ہو چکے ہیں یا ایڈکٹ ہو چکے ہیں اس چیز کے کہ ہم نہیں کوئٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کیا ریمیڈیز ہو سکتی ہیں ان لوگوں کے لیے؟ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کا جو ارادہ ہے وہ مصمم ہونا چاہیے کہ وٹ دے وانٹ ٹو ڈو از کہ وہ جو ہے وہ سگریٹ یا جو بھی چیز ہے اس کو اسموک کرتے ہیں اس کو وہ چھوڑنا چاہتا ہے. اس کے بعد 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. کچھ ایسے پرنسپلز ہیں جو مطلب ہر جگہ پہ فالو ہونے چاہیے. اس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل جس کمپنی میں وہ بیٹھتا ہے, لیٹس سے کہ اس کے 4-5 دوست ہیں اور وہ سارے کے سارے اسموک کرتے ہیں, تو 100% ہے کہ وہ بندہ وہاں پہ اسموک کرے گا. اس کمپنی کو اوائڈ کیا جائے جن لوگوں کے ساتھ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں سائیکیٹرسٹ کی ہیلپ لی جا سکتی ہے, سائیکالوجسٹ کی ہیلپ لی جا سکتی ہے. اوبویسلی کاؤنسلنگ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ اس کے اندر فیکٹر ہے جو پیشنٹ کو سائیکولوجیکلی اسٹرانگ کر سکتا ہے. تیسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ پیشنٹ کو ری ایشور کرنا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے کہ جو ہے آپ کو کسی قسم کا اس کے چھوڑنے سے. ان کا خیال یہ ہے, فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ جو ہے سگریٹ چھوڑتے ہیں تو ہمیں بد ہضمی ہوتی ہے, بد ہضمی کا پرابلم, ڈائجیشن کا پرابلم ہوتا ہے. یوزلی 2 ویکس تک لاسٹ کرتا ہے, 2 ویکس کے بعد یوزلی یہ سیٹل ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں, خاص طور پر اسموکرز کہتے ہیں کہ جب تک ہم سگریٹ نہ پئیں ہمارا ہاضمہ نہیں صحیح ہوتا یا ہماری ڈائجیشن پراپرلی نہیں ہوتی ہے. واقعی ایسا ہے؟ کوئی لنک ہے ویسے اسموک کا اور ڈائجیشن کا؟ جی لنک بنا لیا گیا ہے, لنک ایسا تو نہیں ہے. اس کے ساتھ بیسیکلی وہ آپ جب ریلیٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو تو وہ ہو جاتی ہیں, دیٹس اے فیکٹر. ٹھیک ہے, تو ان کو تھوڑا سا ری ایشور کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کا. باقی ابھی فی الحال کے لیے تو جو میڈیکیشنز ہمارے پاس یہاں پہ اویلیبل ہیں جس میں نکوٹین گمز ہیں یا پیچز ہیں, یہ 2 مشکل سے اویلیبل ہوتی ہیں, ہر جگہ پہ اویلیبل نہیں ہیں. اس میں یہ ہے کہ الٹرنیٹیوز کے طور پہ وہ چیو کر لیں اور آہستہ آہستہ ان کی کوانٹٹی کو کم کرتے جائیں. 1-2 اور ادویات ہیں جو اینٹی ڈپریسنٹس بھی ہیں اس کے ساتھ, تو ایسے لوگ جن میں ساتھ ڈپریشن تھوڑا بہت ہو تو وہ ادویات جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں, وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اب جیسے آپ نے بات کی کہ آپ نکوٹین
پیچز یوز کر سکتے ہیں, نیکوٹین گمز یوز کر سکتے ہیں. وہ تو چلیں پتہ چل گیا کہ ببل گم ہوتی ہے. اب نیکوٹین پیچز ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے, کمرشلائزیشن اس کی بہت زیادہ ہے, ہم مختلف اسٹورز پہ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ پڑی بھی ہوتی ہیں. اب ان کا فائدہ کیا ہے اور ان کا کیا نقصان بھی ہو سکتا ہے, بیکاز لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, خاص طور پر بچے جا کے ان کی ایکسیس میں ہوتی ہے وہ چیز, بچے جا کے اس چیز کو اڈور کرتے ہیں اور اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو کھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے؟ اس کے نقصان بھی ہو سکتے ہیں جو خاص طور پر نیکوٹین پیچز ہیں. دیکھیے نقصان تو ہر چیز کے ہو سکتے ہیں. نقصان تو چونکہ نکوٹین ہے اس کی بلڈ کے اندر ابزارپشن ہوگی, تو پیچ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی اس کی سلو ابزارپشن ہوتی ہے. اچھا, سلو ابزارپشن ہوتی ہے. اوکے. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ایک سمپل سوال یہ ہے کہ جب بھی آپ جو ہے یہ چیز استعمال کرنا چاہیں تو ان کنسلٹیشن ود میڈیکل پروفیشنل جو ہے وہ اس کو یوز کریں, جو آپ کو اس کا نہ صرف کہ پراپر طریقہ کار بتائے گا بلکہ اس کی پراپر ڈوزیجز بھی بتائیں گے. تو سب سے آسان طریقہ کار تو یہ ہے کہ میڈیکل پروفیشنل سے. دوسرا یہ کہ آپ کسی اسموک کی شاپ سے یا ویپ کی شاپ سے ان کی ڈوز یا نہ پتہ کریں, کیونکہ وہ یوزلی وہ تو نہیں اس بات کو جانتے کہ کتنی ڈوز اس کی لیتھل ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ڈھیر سارے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. جیسے نیکوٹین گمز ہیں یا گمز کی وجہ سے کوئی دانت خراب ہو جاتے ہیں یا منہ میں السر وغیرہ بننا شروع ہو جاتے ہیں, دے ڈونٹ نو اٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی فیڈ بیک تو ایسا سچ نہیں چل رہا ہوتا نا. تو اس وجہ سے اگر آپ نے یہ چیزیں کسی نے بھی استعمال کرنی ہے تو ان کنسلٹیشن ود اے میڈیکل پروفیشنل پھر وہ ان چیزوں کو شروع کریں اور کنٹینیو کریں. لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بچے مطلب ان انٹینشنلی اس چیز کا استعمال کرتے جائیں اور بعد میں وہ اسموکنگ کی طرف بھی آ سکتے ہیں, ان کو وہ ایڈکٹ ہو جائیں اس کے نیکوٹین پیچز کے؟ بالکل ایسے ہو سکتا ہے, لیکن یوزلی اس کو ایز آپ یہ سمجھیں آلٹرنیٹ یوز کیا جاتا ہے, لیکن لوگ اس سے بھی شروع کر دیتے ہیں. نہیں, کسی صورت میں بھی اس کا استعمال جو ہے وہ اٹس ناٹ بینیفیشیل, ٹھیک ہے, اٹس ناٹ ریکمینڈیڈ. ایسے نہیں کرنا چاہیے, ایسے نہیں کرنا چاہیے, اور خاص طور پر بچوں کی پہنچ سے ایسی چیزیں جو دور رکھنی چاہیے. وہ ان تمام تر لوگوں کے لیے, ان سٹورز کے لیے یہ ہماری ریکویسٹ ہے, بیکاز جب بھی میں بھی کسی سٹور پہ جاتی ہوں, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ ادھر پڑا ہوتا ہے جہاں پہ بچوں کا بھی ہاتھ جاتا ہے, ایکسیس ہوتی ہے وہاں پر بچوں کی. یہ بچوں کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے, اور بہت سے بچوں کے پاکٹس میں یہ چیزیں میں نے دیکھی بھی ہیں, اس لیے میں یہ بول رہی ہوں. تو اس لیے آپ بھی اپنے بچوں کا دھیان رکھیں کہ وہ کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے ہیں. اور دکانداروں کے لیے یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ آپ نے یہ چیزیں کہاں پر پلیس کرنی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر وقاص اسلم موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. COPD کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اور یہاں پہ ایک لیتے ہیں بریک, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. بات کر لیتے ہیں تعلیمی نظام کے حوالے سے. تو آج کل جو مسائل چل رہے ہیں, چھٹیاں ہوئیں, اس کے بعد دوبارہ سے گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد جناب بچوں نے دوبارہ سے اسکول جانا شروع کیا, اور جب اسکول گئے تو کچھ نئی ہم نے دیکھا کہ امینڈمنٹس کی گئیں بچوں کو. ہفتہ اور اتوار کی تو آلریڈی ہوتی ہے, پھر سرکاری اسکولوں میں جو ہے نا ہفتے کی بھی چھٹی انکلوڈ کر دی گئی. ایک تو چھٹی کا معاملہ تھا, پھر حاضری کا معاملہ تھا, اور ساتھ ہی ساتھ جناب جو معاملہ تھا وہ ہے ٹائمنگ کا, کہ بچوں کو 1:30 بجے چھٹی ہو جاتی ہے, اور جو اساتذہ ہیں انہیں 1 گھنٹے کے لیے وہاں پہ رکنا پڑتا تھا, اور 2:30 بجے ان کی چھٹی ہونی ہوتی تھی. لیکن اب اساتذہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم یہ جو فیصلہ ہے یہ نہیں مانتے ہیں, اور اس کے اوپر انہوں نے جناب احتجاج بھی کیا ہے, اور اس کا بائیکاٹ کرنے کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے. تو اس طرح کے مزید اور معاملات ہیں. انفراسٹرکچر کے حوالے سے اب ہم کریں گے بات, اس کے بعد جو معیار تعلیم ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عاطف پرویز اسٹوڈیوز میں موجود ہے, نمائندہ لاہور نیوز. عاطف, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. عاطف, سب سے پہلے تو یہ جو چھٹی کا معاملہ ہے, تو اس میں مسئلہ کیا ہے, یا اس میں کیا رکاوٹ آ رہی ہے, یا ٹائمنگ کا کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ دیکھیے, یہ گرمی کی چھٹیوں سے پہلے جو ہے وہ وزیر تعلیم اور محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے فیصلہ کیا گیا اچانک کہ ہفتے کے روز جو ہے وہ طلباء کو چھٹی ہوگی, ٹیچر جو ہیں وہ اسکولوں میں آئیں گے. جب سے یہ اعلان ہوا ہے
اس سے لے کر اب تک جو ہے وہ اساتذہ اس پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. اس کے دوران جو 9ویں جماعت کے نتائج آئے اس کے اوپر بھی جو ہے خاصی بحث ہوئی کہ 44% بچے ہی پاس ہو چکے اور باقی سب جو ہے فیل ہو چکے ہیں. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اساتذہ کی جانب سے یہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جہاں طلباء کے اوقات کار میں جو تعلیمی عارض ہیں یا ایجوکیشنل عارض ہیں اس میں اضافہ ہونا چاہیے, وہاں 6 گھنٹے کی کمی کر دی گئی ہے ویک میں. اچھا, جب ایک چھٹی سیٹرڈے کی چھٹی ہے ہاں تو 6 کمی ہو گھنٹے کی گئی ہے. چھٹی کر دی گئی ہے. تو دوسری طرف اساتذہ کے اوقات کار جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں. تو اس سارے معاملے کو لے کر اب اساتذہ کی جانب سے ایک جو احتجاجی تحریک شروع کر دی گئی, جس کے اوپر باقاعدہ طور پہ پرسوں احتجاج ہوا پریس کلب کے باہر, اور آج کل بھی جو ہے وہ اساتذہ بچوں کے ساتھ ہی اسکول سے چلے گئے, کیونکہ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے جو اوقات کر رکھے تھے اس میں تو 1:30 بجے جو ہے وہ بچوں کو چھٹی ہوتی تھی اور 2:30 بجے جو ٹیچر اسکول سے جاتے تھے. تو اب اساتذہ کا کہنا ہے کہ ہم محکمہ اسکول ایجوکیشن کے اوقات کار کو قبول نہیں کرتے اور اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں, اور 1:30 بجے ہی بچوں کے ساتھ ہم بھی اسکول سے چھٹی کر دیا کریں گے اور جایا کریں گے, کیونکہ ان کا کہہ رہا تھا کہ اس 1 گھنٹے کی کوئی یوٹیلائزیشن نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ ہو جو محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے کچھ ہدایات دی گئی ہوں کہ اس 1 مطلب ایسا کوئی ہدایت دی نہیں گئی اور ان کو کہا گیا کہ بس آپ کا اوقات کار بڑھا دیں. ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ آپ لیسن پلان تیار کریں, تو وہ لیسن پلان تیار کرنے وہ کہتے پہلے بھی ہم تیار کر رہے تھے, ہمیں 1 گھنٹہ مزید بٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کو بہت سارے ٹیچر جو ایسے ہیں وہ اکیڈمیز بھی پڑھاتے ہیں, تو ان کے لیے بھی مشکل ہے کہ 1 گھنٹہ ادھر بیٹھنا, وہ 1 گھنٹہ جو ہے گھروں میں چلے جاتے تھے, ریسٹ کر لیتے تھے, اس کے بعد اکیڈمی میں چلے جاتے تھے, اور پھر ہفتے کے روز جو ہے وہ بھی اب اساتذہ نے اس کا یہ حل نکالا ہے کہ اگر ایک اسکول میں 6 اساتذہ ہیں تو 3 ہفتے ایک آ جاتے ہیں, ایک ہفتے میں آئیں گے 30 جو ہے نا. تو وہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا جو فیصلہ کیا گیا تھا اس کی کوئی ابھی افادیت سامنے نظر آ نہیں رہی, اور جو اعلان کیا گیا تھا اس کے مطابق تو یہی تھا کہ طلباء کو جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں اور جو دوسرے اسکولز ہیں ان کی طرح ایک ہفتے میں 2 دن چھٹی دی جائے گی, تو ان کو تھوڑا سکون ملے گا, دماغی طور پر وہ ریلیکس ہوں گے, تو پڑھائی جو ہے وہ اچھی ہوگی. لیکن دوسری طرف اساتذہ کہہ رہے ہیں کہ جو نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں تعلیمی بورڈ میں, اس کو دیکھتے ہوئے تو ضرورت ہے کہ طلباء کو مزید جو ہے ٹیچنگ کی جائے, ان کے اوقات کار جو ہیں ایجوکیشنل آرز جو ہیں اس میں اضافہ ہونا چاہیے. تو یہ سارے معاملے کو لے کر اب اساتذہ اور محکمہ اسکول ایجوکیشن میں جو ایک چپکلی سی چل رہی ہے کہ اساتذہ کی جانب سے بائیکاٹ کیا گیا, اور ہفتے کے روز بھی ان کا کہنا ہے کہ ہمیں بھی چھٹی دی جائے. جیسے ڈی پی ایس ہے وہ بھی ایک سرکاری اسکول ہے, وہاں کے ٹیچرز کو چھٹی ہوتی ہے, تو سرکاری اسکولوں کے ٹیچرز کیوں جو ہیں وہ جو ہے اسکولوں میں ایک ہی نظام ہے لیکن اس نظام میں بھی کہیں نہ کہیں لوپ ہولز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیسے کہ ہفتے والے دن اتوار کو چھٹی ہوتی تھی تو طلباء جمعے کو یا ہفتے کے روز ایک چھٹی کر لیتے تھے. تو اب یہ ٹیچرز کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی حکومت کی جانب سے یہ ہفتے کی چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے تو جمعے کے روز بھی طلباء کی تعداد کم ہوتی ہے, ہفتے کو ویسے ہی چھٹی ہوتی ہے, اور اتوار جو ہے بچے کہتے ہیں جی جمعے کو ویسے ہی ہاف وہ ہوتا ہے ڈے ہوتا ہے, تو اس لیے ہم جاتے ہی نہیں. اتنا وہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم پر اثر ہو رہا ہے, اور محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کی کوئی افادیت, کوئی پیچھے جو منطق سمجھ نہیں آ رہی. اس سے پہلے جو وفاق کے سرکاری اسکول تھے وہاں پر بھی جو ہے وہ ہفتے کی چھٹی ہوتی تھی, لیکن انہوں نے وہ چھٹی جو ہے وہ ختم کر دی ہے, وہ ختم کر دیا, اور وزیر اعظم کی جانب سے تعلیمی ایمرجنسی پورے ملک میں لگائی گئی ہے. تو کیا پنجاب میں یہ تعلیمی ایمرجنسی نہیں آتی ہے؟ پنجاب میں بھی لگنی چاہیے, اور یہی اساتذہ کا مطالبہ ہے کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کیے بغیر ہی فیصلے کر دیتا ہے, جس کے نتیجے اس طرح کے نکلتے ہیں. جب اساتذہ احتجاج میں لگے رہیں گے, بائیکاٹ میں لگے رہیں گے, تو ان کی توجہ جو ٹیچنگ کی طرف اتنی نہیں ہوگی کہ وہ جتنا تنگ ہیں محکمہ اسکول ایجوکیشن سے اور وہ مطالبات کر رہے ہیں تو وہ ٹیچنگ پہ اس طرح توجہ نہیں دے رہے. اچھا, دوسرا مجھے یہ بھی عاطف بتائیے کہ جب سے یہ جو نئی حکومت آئی ہے, خاص طور پر اگر چلے پنجاب کی بات کر لی جائے, تو پنجاب کا جو تعلیمی نظام ہے, یہ جو تعلیمی انفراسٹرکچر پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں, کتنے ہم نے سیگمنٹس کیے ہیں, کیا وہ بہتر ہو پایا ہے, یا جو جو مطالبات تھے ٹیچرز کے یا باقی لوگوں کے ان میں کہیں نہ کہیں کمی آئی ہے, ان کو کیٹر کیے گئے ہیں جب سے نئی حکومت خاص طور پر آئی ہے؟ دیکھیے کچھ اقدامات کیے گئے ہیں, جیسے اب یہ نیوٹریشن پروگرام ہے جس کے ذریعے سے بچوں کو جو ہے وہ دودھ دیا جا رہا ہے, یہ 3 اضلاع میں شروع کیا گیا ہے. یہاں تک انفراسٹرکچر کی بات کی جائے تو اس میں تو بہت زیادہ
پیسے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ فنڈنگ کی ضرورت ہے, لیکن محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جیسے 13,000 اسکول جو ہیں وہ سسٹم سے نکال دیے گئے ہیں, وہ نجی شعبے کے زیر انتظام دے دیے گئے ہیں. تو اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جو بجٹ وہاں سے بچے گا وہ انفراسٹرکچر پر خرچ ہوگا. کلاس رومز میں جو کلاس رومز کی تعداد کم ہے وہ بڑھائی جائے گی, فرنیچر کی جو تعداد کم ہے وہ بڑھائی جائے گی, بچے جو زمین پر بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہیں. کمپیوٹر لیب جو ہیں وہ 2008 میں بنی تھی, اس کے بعد آپ پہ کتنے جو ہیں اپ گریڈیشن ہوئی, کتنی جو ہے موبائلس جو سافٹ ویئر ان میں اپڈیٹ ہو چکے, لیکن جو اسکولوں میں لیبز ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں. وہیں سائنس لیب جو ہیں وہ بھی اس طرح کی ہی ہیں. تو اب تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہر کلاس روم میں جو ہے یعنی ہر کلاس کے بچے کو کمپیوٹر سے تھوڑی بہت آشنائی ہونی چاہیے, لیکن جو کمپیوٹرز اس وقت اسکولوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو چلانا تو چلانا ہی میرے خیال سے وہ 2008 کی ہی سافٹ ویئرز اس میں ابھی تک پروگرام. اب اس کے بعد کتنی تبدیلی ہو چکی, کتنی اپ گریڈیشن ہو چکی ہے, اور اس بات کو وزیر تعلیم خود بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے اس میں تبدیلی لائی جائے گی. حکومت کی جانب سے جو ہے وہ لانگ ٹرم پلان بنایا جا رہا ہے. روبوٹکس جو ہے وہ بچوں کو کروائے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو میٹرک کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹیک جو ایجوکیشن ہے وہ مڈل ٹیک اور میٹرک ٹیک جو ہے وہ شروع کی جائے گی. تو اس میں بچوں کو اب بہت سارے بچے جو ہیں وہ میٹرک کے بعد وہ تعلیم جاری نہیں رکھ پاتے, تو ان کے لیے یہ خصوصی جو کورس ہے, یہ خصوصی اسٹریم جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. تو انفراسٹرکچر کی طرف اتنا ابھی جو ہے فنڈنگ ہمیں دیکھنے میں نہیں آ رہی جتنا ضرورت ہے. کوئی 60,000 کے قریب نئے کمروں کی ضرورت ہے, لیکن وہ ابھی تک لیکن اگر انفراسٹرکچر پہ اگر دھیان نہیں دیں گے تو باقی چیزیں کیسے کر سکیں گے؟ کیا وہ سکسیزفل ہو پائیں گی؟ اگر انفراسٹرکچر نہیں ہے, کلاس رومز نہیں ہیں, لیبز نہیں ہے جہاں پہ بچوں نے آ کے پریکٹیکل کرنا ہے یا پڑھنا ہے, سیکھنا ہے, اگر یہی چیزیں نہیں ہوں گی تو بچوں کی تعداد کتنی بڑھے گی؟ بچے تو اسکولز بھی نہیں آتے ہیں, کتنے بچے تو وہ اس مہنگائی کی زد میں آ کے اسکول آنا چھوڑ گئے. ہاں, یہ بالکل آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ اس وقت پنجاب پورے پاکستان میں جہاں پر بچوں کی آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد ہے وہ سب سے زیادہ پنجاب میں. وہ 70 لاکھ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. تو جب تک اسکولوں میں فیسلٹیز کو بہتر نہیں کیا جائے گا, انفراسٹرکچر کی جو کمی ان کو پورا نہیں کیا جائے گا, سائنس لیب ہے, کمپیوٹر لیب ہے, اور ماحول کو بہتر نہیں کیا جائے گا, تو جو ٹیچرز کی یا اسٹوڈنٹس کی جو انرولمنٹ ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا. تو یہ پھر وہی بات آ جاتی کہ جو فنڈنگ کی ضرورت ہے وہ حکومت کی طرف سے اتنی نہیں دی جا رہی, جس کی وجہ سے جو سہولیات کی کمی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی, جو ماحول جو ہے وہ بہتر نہیں ہو رہا. گزشتہ 8-9 سالوں سے جتنی فنڈنگ اسکولوں کو ریکوائر تھی وہ نہیں دی گئی, جس کی وجہ سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو اسکولوں میں کلاس رومز کی کمی ہے, انفراسٹرکچر جس میں فرنیچر جو ہے, اگر لاہور کی جو ریزلٹس آتے ہیں پھر صرف لاہور کی بات کر لیں کہ رواں مالی سال میں صرف 15 ملین لاہور کے اسکولوں کو دیا گیا ہے, اور جہاں پر 3,000 نئے کمروں کی ضرورت ہے, کوئی 1.5-2 لاکھ بچہ جو ہے بغیر فرنیچر کے ہے, زمینوں پہ بیٹھتے ہیں, بغیر فرنیچر کے 1.5 لاکھ بچہ. تو ان کے لیے صرف اور صرف 15 ملین دیا گیا ہے, اور جو نان سیلری بجٹ دیا جاتا ہے وہ سارا کا سارا بجلی کے بلوں میں چلا جاتا ہے. تو روزمرہ کے اخراجات ہیں جس میں فرنیچر کی مرمت ہے, سائنس لیبس ہیں, یا اور جو روزمرہ کے اخراجات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اسکول سربراہان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہوتی. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو چاہیے, حکومت کو چاہیے کہ وہ ہمیں فنڈ فراہم کریں تاکہ جو سہولیات کی کمی کو پورا کیا جا سکے. اب جو آپ نے بات کی تھی کہ نیوٹریشن پروگرام بھی ایک پنجاب حکومت نے کیا ہے کہ دودھ کے پیکٹس جو ہیں وہ بچوں کو دیے جائیں گے, تو یہ کہاں پر اس کی جو ہے نا وہ لاگو کر دیا گیا ہے, اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ یہ راجن پور ہے اور رحیم یار خان سمیت 3 اضلاع میں دیا گیا, اور ابتدائی طور پر 4 لاکھ سے زائد بچے جو ہیں ان کو روزانہ ایک دودھ کا پیکٹ دیا جائے گا, اور ساتھ کچھ بسکٹ وغیرہ بیکری آئٹم دیے جائیں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اسکولوں سے باہر تعداد بچوں کی زیادہ ہے وہ ان 3 اضلاع میں ہے. جنوبی پنجاب کے اضلاع میں بچوں کی تعداد جو آؤٹ آف اسکول زیادہ ہے, جس کی وجہ سے یہ پروگرام وہاں سے شروع کیا گیا. اور محکمہ اسکول ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ پہلے یہاں پر جو بچیوں کے لیے وظائف کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا زیور تعلیم کے نام سے, جو بچی جو ہے وہ حاضری ایک سرٹن
معیار تک رکھتی ہے تو ان کو جو ہے وظائف دیے جاتے تھے. تو اب یہ 7 میل پروگرام شروع کیا گیا ہے, تو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں جو انرولمنٹ ہے وہ بڑھے گی, بچوں کی حاضری جو ہے وہ بڑھے گی. وزیر تعلیم کا یہ کہنا ہے کہ اس جو یہ نیوٹریشن پروگرام ہے اس کو مرحلہ وار دوسرے اضلاع میں بھی لے کے آیا جائے گا, لیکن لاہور جو ہے وہ بھی خاصا دور ہے, خاصا دور ہے. ٹھیک ہے جی, ہمارے ساتھ عاطف پرویز موجود تھے. عاطف, بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے اور نظام تعلیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ابھی آگے بڑھتے ہیں اور جناب آپ کو بتائیں کہ دھماکے دار گرمی اور اس کی بے چینی کا توڑ کرنے کے لیے نا سپرائٹ کی نئی لانچ کی گئی پروموشن میں کنزیومرز 1.5 لیٹر سپرائٹ کی قیمت میں 2 لیٹر سپرائٹ اب خرید سکتے ہیں. گرمی اور مہنگائی کے اس ماحول میں سپرائٹ پرومو پیک لے کر آیا ہے ہم سب کے لیے, جس میں کنزیومر جو ہے نا 1.5 لیٹر کی قیمت میں 2 لیٹر سپرائٹ خرید سکتے ہیں. اور اب سپرائٹ کنزیومرز کم پیسوں میں زیادہ ٹھنڈ رکھیں گے. تو ادھر میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں تو جناب ہم مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. اور جناب اب کچھ ہم نے بات کرنی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے, اور خاص طور پر یہ جو مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا, برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے, جس کو تمام تر مہینوں میں فضیلت حاصل ہے, اہمیت حاصل ہے, کیونکہ اس مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے. ان کی ولادت کا دن ہمیں اس مہینے میں ملتا ہے 12 ربیع الاول, جس میں ہم لوگ سارے ہی خوشیاں مناتے ہیں اور پورے ملک میں, لیکن جہاں جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ مسلمان بستا ہے اس کے دل میں یہ چیز بستی ہے اور وہ خوشی مناتا ہے, خاص طور پر اس مہینے میں, یہاں پہ 12 ربیع الاول کے دن. تو آج ہم یہی بات کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے کیا کیا تعلیمات ہمیں ملتی ہیں, کیا کیا حوالے ہمیں ان کی زندگی سے ملتے ہیں. تو اس پر بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہیں, معروف سیرت اسکالر ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا احسان. ڈاکٹر صاحب, ربیع الاول کا مہینہ برکتوں والا مہینہ, اور اس مہینے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی, تو کیا فضیلت حاصل ہے خاص طور پر اس مہینے کو؟ اللہ پاک نے کیا اہمیت اور فضیلت بتائی ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ. اور ربیع الاول کی ان متبرک ساعتوں میں اس مہینے کے حوالے سے جب بھی کوئی تصور قائم کرتے ہیں تو ایک سرشاری کی سی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. ویسے تو سارا سال چہار دانگ عالم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ ذکر جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ بنتا ہے, لوگوں کے دلوں پر لگی ہوئی غفلت کی چادر کو اتارنے اور ان کو اللہ کے ساتھ ایک بطور عبد کے ایک عبادت گزار بندے کے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں معاون اور مددگار ہوتا ہے. اور سارا سال حضور کے ذکر کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن سچی بات ہے کہ جیسے ہی ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا ہے, شرق تا غرب, شمال تا جنوب, پوری دنیا کے 6 آباد بر اعظموں میں جہاں جہاں کلمہ گو مسلمان موجود ہیں, ایک عجیب طرح کی سرشاری اور خوشی کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے. گویا سب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو تعلق ہے اس کا ایک اثر نو جسے کہتے ہیں ایک تجدید ہو جایا کرتی ہے, اور لوگ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کی زندگی کے حوالے سے جتنا اس ایک مہینے کے اندر ہمیں بات سننے کو ملتی ہے, غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کسی اور مہینے کے نصیب میں یہ معاملات اور معمولات اس طرح اس انداز میں ہوں. اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ربیع الاول کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا موسم بہار کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. کیا بات ہے. تو موسم بہار اس لیے کہ یہ سارا سال ہی حضور پہ بات ہے, لیکن جو اس مہینے کا رنگ ہے وہ بالکل ہی جداگانہ حیثیت رکھتا ہے اور اپنے اندر ایک عجیب طرح کی روحانی سرشاری جو ہے اپنے اندر رکھتا ہے. ربیع الاول کو شاید اسی لیے ربیع الاول کہا جاتا ہے, یعنی یہ ربیع کہتے ہیں بہار کو اور اول کہتے ہیں پہلی بہار کو. اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جب مہینے کا انتخاب کیا
تو آپ دیکھیں نا کہ اس مہینے کا انتخاب کیا جسے پہلے سے عربوں کے اندر اس نام سے معروف کر رکھا تھا اللہ رب العزت نے، لوگوں کی زبان پہ رواں تھا کہ وہ اس کو ربیع الاول کہتے ہیں۔ اچھا یہ جو ربیع الاول ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی نسبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے ایسی منفرد مماثلتیں اس مہینے کو میسر ہیں کہ کسی اور مہینے کو اس طرح جو ہے نا وہ حضور کے ساتھ نسبتیں حاصل نہیں ہیں۔ یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا دنیا کے اندر تشریف لانا اللہ کی مخلوق میں آسانیاں اور عزتیں تقسیم کرنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کو بھی نسبت حاصل ہوتی گئی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر کو دوام بخش دیا، اس کی فضیلت، اس کی عظمت جو ہے وہ منفرد ہو گئی۔ اور مہینوں کے اعتبار سے بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو رمضان المبارک کی حضور کے ساتھ اپنی نسبتیں ہیں، محرم کی اپنی نسبتیں ہیں، رجب کی اپنی نسبتیں ہیں، لیکن جب ہم ربیع الاول کو دیکھتے ہیں نا تو ابھی میں اپنے سامعین و ناظرین کو اس خوشگوار احساس میں شریک کروں گا تو آپ خود اندازہ لگائیے گا کہ کس اعلیٰ عرفہ درجے کا نصیب ہے اس مہینے کا۔ آپ دیکھیں بطور بایوگرافسٹ، بطور سوانح نگار یا کسی شخصیت پر کام کرنے کے حوالے سے جو لوگ ذوق رکھتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ جب ہم کسی ایک شخصیت کو جاننا شروع کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ چلتا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخصیت کب پیدا ہوئی، اس کی پیدائش کس عرصے کے اندر ہے، وہ اس کے حالات واقعات کیا تھے۔ رسول رحمت کی پیدائش کے حوالے سے جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے حضور کی پیدائش کے مہینے کے طور پر ربیع الاول کا انتخاب کیا۔ تو یہ کتنا اہم ایک معاملہ، ایک خاص نمایاں ترین نسبت ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں۔ پھر ہم جب کسی شخصیت کا مطالعہ کرنے لگتے ہیں تو دوسرا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس شخصیت کا دنیا سے واپسی کا سفر کب شروع ہوتا ہے، وہ دنیا سے پردہ کس وقت کرتی ہے، وصال کا وقت کیا ہے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو پیدائش تو حضور کی ربیع الاول میں ہے ہی، لیکن حضور کا جو وصال ہے اس کی نسبت بھی ربیع الاول کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کر دی، تو اس وجہ سے بھی اس کی ایک اہمیت بڑھ گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پیدائش اور وصال ان دونوں کے درمیان کے عرصے کو جسے ہم عرف عام میں زندگی کہتے ہیں، اس زندگی کے اندر ایک نجی سطح کے اوپر کسی بھی شخصیت کا ایک بہت ہی اہم اور خوشگوار یادگار ترین دن وہ ہوتا ہے جس دن اس کی شادی یا اس کا نکاح ہوتا ہے۔ یقیناً یہ خوشگوار دن ہوا کرتا ہے اور ہر زندگی جس پر ہم غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، جس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں اس حوالے سے بڑا خیال رکھا جاتا ہے، جانا جاتا ہے۔ میرے کریم رسول کی زندگی میں بہت سارے نکاح ہمیں نظر آتے ہیں، متعدد نکاح نظر آتے ہیں، اور ان میں سے ہر نکاح کی یقیناً اپنے فضائل اور اپنی برکتیں ہیں، لیکن پہلا نکاح میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جس وقت ہوتا ہے تو اس کا انتخاب اب کتنی خوشی کا اہم وقت ہے نا۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے رب نے ایک مرتبہ پھر جب اپنی نگاہ کرم فرمائی نا تو مہینوں میں سے پھر ربیع الاول کا انتخاب ہوا۔ ربیع الاول کے مقدس مہینے میں حضور کا جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اچھا بطور نبی جب ہم حضور کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ویسے ہر نبی کی زندگی جو ہے اس کو پڑھنے کے بعد کچھ مشترکات ہم تک پہنچتے ہیں، کچھ ایسی باتیں جو ہر نبی کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں۔ بظاہر ان کے زمانے الگ ہیں، وقت الگ ہے، قبائل الگ ہیں، سامعین الگ ہیں، لیکن انبیاء کی تربیت کے حوالے سے اللہ نے ان کی زندگیوں میں کچھ مقامات بڑے دلچسپ رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہر نبی جو ہے اس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیڑ بکریوں کو چرانے کے حوالے سے گلہ بانی جو ہے اس کی تربیت سے گزارا، اور اس کا سبب بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ جیسے بھیڑ بکریاں اپنے مزاج میں آزاد ہوتی ہیں اور ایک سمت میں چلتے چلتے فوراً اپنا راستہ پلٹ جاتی ہیں، کسی دائیں بائیں مڑ جاتی ہیں، نبی کی تربیت اس عمل سے اس طرح کی جاتی ہے کہ جب وہ اپنی امت کو لے تو جیسے ایک گڈریا بڑے احتیاط کے ساتھ اپنے بکریوں کو، بھیڑوں کو ان کی سمت تک بغیر زیادہ سختی کیے بس انہیں سنبھالتے سنبھالتے ان کی منزل کی طرف لے جاتا ہے نا۔ اللہ نبی کی تربیت یہ کرتا ہے کہ وہ بھی اپنے ماننے والوں کو، اپنی امت جو ہے اس کو اسی انداز میں ان کی اصل منزل یعنی اللہ کی تک جو ان کی رسائی ہے، اللہ کو بطور معبود ماننے کا جو تصور ہے، اللہ کے ساتھ ایک عبادت کا اور انسیت کا، محبت کا، احترام کا جو تعلق ہے، اس کی طرف، اس منزل کی طرف وہ ان کو لے جاتا ہے۔ تو ہر نبی کی زندگی میں ہمیں وہ نظر آتا ہے، تجارت نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں ربیع الاول کا کیا اعلیٰ عرفہ نصیب ہے میرے رسول کے ساتھ، اس کی کیسی منفرد نسبتیں ہیں کہ ربیع الاول کو پہلی مرتبہ ربیع الاول کہنے کا شرف جو ہے نا، اور جو اس کو گویا اس کے اجراء کا جو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، وہ سب سے پہلے اس کو ربیع الاول کہہ کے پکارنے والی ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان، قبیلہ بنو جرم کی شہزادی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضور کے جد امجد ہیں، ان کی زوجہ محترمہ، انہوں نے سب سے پہلی مرتبہ اس کو ربیع الاول کا واقعہ یہ تھا کہ آپ خیمے سے باہر نکلیں اور ایک پتھر موجود تھا، آپ کا پاؤں اس کے ساتھ ٹکرایا اور پتھر کی طرف توجہ ہوئی،
पत्थर ने अपनी जगह छोड़ दी लुढ़कते हुए, तो जब आपने गौर करके देखा कि पत्थर कहाँ जमा हुआ था, देखा तो वहाँ से एक कोम्पल निकली हुई थी। अच्छा। सब्ज कोम्पल को देखा तो आप तसव्वुर करें कि मक्के और वादी बता के उस लकोदक सहरा के अंदर जब कोम्पल को देखा तो आपकी तबीयत पर एक खुशगवार एहसास जो है वो मुरतब हुआ और आपने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये रबीउल अव्वल है, ये पहली बहार की अलामत है। तो उस वहाँ से इसका नाम जो है वो रबीउल अव्वल शुरू हुआ और वो फिर आज तक इसी तरह लोगों की जुबानों में उसी तरह पहली बहार की खुशी पहुँचाता हुआ हमें नजर आता है। एक और बड़ी निस्बत, हम इसको रबीउल अव्वल तो हम कहते ही हैं, यानी सारी दुनिया के अंदर इसको रबीउल अव्वल भी कहा जाता है, रबीउन नूर भी कहा जाता है, लेकिन एक बड़ा खुशगवार हवाला मैं समझता हूँ इसका तस्करा भी यहाँ कर लेना चाहिए और इससे बरकत समेटनी चाहिए। हुजूर के एक बहुत अजीम शान सहाबी जिन्हें सनाखान रसूल होने का शर्फ हासिल हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुजूर का कलाम, हुजूर की नात पढ़ के सुनाने का शर्फ हासिल हुआ, जिन्हें हुजूर ने अपने मिंबर सुतून हनाना पर बिठाकर असहाब में बैठ के नात सुनी और फिर तोहफे के तौर पर अपनी वो जो बेहतरीन चादर थी वो उनके हल्के के अंदर डाली, यानी गर्दन के अंदर डाली तोहफे के तौर पर। तो वो सहाबी हज़रत हसन बिन साबित जब बड़े अजीम शान शायर थे, अपने ज़माने के कादिरुल कलाम शायर थे, जब हुजूर का कसीदा उन्होंने लिखा और उसके अंदर हुजूर की पैदाइश का मंजरनामा उन्होंने लिखा, तो उन्होंने इस महीने को रबीउल अव्वल कह के नहीं पुकारा, अच्छा। इसे रबीउल नूर कह के नहीं पुकारा, अच्छा। बल्कि इसको रबीउद दाइम कह के पुकारा। रबीउद दाइम का मतलब होता है, रबी कहते हैं बहार को और दाइम कहते हैं हमेशा रहने वाले को। और फिर अगला जो बंद है शायरी का उनका, उसके अंदर उन्होंने इसकी वजाहत की कि मैंने इसको रबीउल रहमत भी कहना था, रबीउल अव्वल भी कहना था, लेकिन मैंने रबीउद दाइम इसलिए कहा कि इससे पहले जब भी ये महीना इंसानों की ज़िंदगी में आता, कुछ दिनों के लिए बहार रहती, अच्छा। और फिर कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद, कुछ दिनों बाद वो बहार ख़िज़ां में तब्दील हो जाती। हज़रत हसन बिन साबित कहते हैं, मैं कुर्बान जाऊँ आमुल फील के उस खुशगवार दिन पर, साल पर, कि जिस साल एक ऐसा रबीउल अव्वल इंसानों को मयस्सर आया, एक ऐसी बहार आई जिस पर कभी ख़िज़ां नहीं आनी, जिसने हमेशा बहार पर ही रहना है। गोया ये एक ऐसी दायमी बहार है जिसने आखिरी आने वाले इंसान तक के लिए अल्लाह की हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया और वसीला बनना है। तो इस निस्बत से, इस महीने के हवाले से बहुत सारी मुनफरिद निस्बतें ऐसी हैं। एक और हवाला फौरी मेरे ज़हन में आ गया, तो वो भी सामीन के हवाले करता चलूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वही उतरती है उसकी दो बुनियादी अक़साम हुआ करती थी। अच्छा। एक को वही मुतल्लू कहते हैं, यानी जिसकी तिलावत की जाती है। अच्छा। यानी इसका मतलब ये कि उर्फ़ आम में वो वही जो कुरान हकीम की आयात की शक्ल में आपके क़ल्ब अतर पर नाज़िल हुई, और दूसरी वही की जो किस्म है उसे वही गैर मतलू कहते हैं, यानी वो वही जिसकी तिलावत नहीं की जाती, जिसके ज़ैल में हदीस कुदसी आती है, यानी अल्लाह बराह रास्त जब आपके क़ल्ब पर कोई बात इल्का करता है या कोई आम रोज़मर्रा के मामलात के हवाले से कोई हिदायतनामा जारी होता है, तो उसे वही गैर मतलू कहते हैं, यानी वो कुरान का हिस्सा नहीं होती, लेकिन वो अल्लाह की निस्बत से बराह रास्त वही हुआ करती है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसे मैंने बताया कि कुरान हकीम का वो जस्ता जस्ता नुज़ूल जो है उसका आगाज़ भी रबीउल अव्वल में हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की आयत से, और जो आपके क़ल्ब अतर पर आखिरी वही गैर मतलू आई, अच्छा। यानी आखिरी वही जो आपके क़ल्ब अतर पर आई वो भी रबीउल अव्वल के जो है आखिरी अय्याम के अंदर जो है ना, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से कुछ दिन पहले जो है वो आपके क़ल्ब अतर पर उतरी। एक रिवायत के मुताबिक 6 रबीउल अव्वल को और एक रिवायत के मुताबिक 8 रबीउल अव्वल को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतर पर आखिरी अल्लाह के साथ वो जो मुकालमा, बराह रास्त मुकालमे का जो शर्फ है वो पाया। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये महीना जो है इसकी हुजूर के साथ कैसी वालिहाना मुनफरिद निस्बतें जो है वो मौजूद है। बेशक। अच्छा, दूसरा लास्ट मिनट चल रहा है, तो डॉक्टर साहब ये भी बता दें कि रबीउल अव्वल में रोज़े भी बहुत से लोग रखते हैं, तो उसकी अहमियत क्या है और कितने रोज़े रख सकते हैं वो भी बता दें। देखें, एक तो सबसे पहले हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जो फ़र्ज़ रोज़े हैं वो रमज़ानुल मुबारक के 29 या 30 रोज़े हैं, जिनका अहवाल कुरान हकीम से जिनकी फ़र्जियत साबित है। उसके अलावा पूरा साल जितने रोज़े रखे जाते हैं सारे नफली रोज़े कहलाते हैं, और रबीउल अव्वल के बराह रास्त कोई मखसूस रोज़े मौजूद नहीं हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात अपने सामीन को बताता चलूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर वाले दिन खुद रोज़ा रखते थे, और आपसे ये पूछा गया कि आप पीर वाले दिन ही रोज़ा क्यों रखते हैं, तो हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया कि इसलिए कि मेरी विलादत पीर के दिन हुई थी। तो इससे ये खबर हम तक पहुँचती है कि हुजूर की पैदाइश की खुशी में जैसे हुजूर अपनी खुशी आने की आमद का जो है वो इजहार या उसकी खुशी जो है वो रोज़ा रख के करते थे, तो इस अंदाज से रबीउल अव्वल में रोज़े रखे जाने जो हैं वो अगर उस निस्बत से रखे जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसके अजर में इजाफे का, बरकत का ज़रिया बनता है। जितना आप
سہولت کے ساتھ اور روزے کے تقدس کو تصور میں لاتے ہوئے، پامال کیے بغیر، اس کی احتیاطوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور وہ روزہ جو ہے وہ صرف منہ اور معدے کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، آنکھ، کان، ناک اور خیال کا بھی، تصور کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تو پھر آپ حقیقی معنوں میں اس روزے کی برکات جو ہے ان کو حاصل کرنے کے حقدار ہو سکتے ہیں، انہیں سمیٹ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ کس طرح یہ نسبت رکھتا ہے ربیع الاول کا مہینہ، اس پر ہم نے بات کی ہے۔ یہاں پہ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔